اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. سورہ ملک کی آیات چل رہی ہیں. قرآن میں اللہ نے مثال دی پرندوں کی, اس پر پچھلے ہفتے تفصیلی بیان ہوا. اولم یروا الی الطیر, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف, فوقہم صافات ویقبضن, کہ یہ پر پھیلا کے اڑتے ہیں اور اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں. تو اس پر میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہوائی جہاز کا تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہو, اور ہوائی جہاز جن پرندوں کی نقل ہے اور پھر بھی اس جیسے نہیں بن سکے, وہ پرندے خود سے وجود میں آ گئے ہوں, یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی. اور پرندے اور ہوائی جہاز کے فرق میں بتا رہا تھا کہ جو پرندہ ہے وہ ہوائی جہاز سے, ایروپلین سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے اس کا. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے, پرندہ خود ہی اپنا پائلٹ بھی ہے اور خود ہی جہاز بھی ہے. وہ چھوٹا سا اس کا دماغ, اسی سے وہ اڑتا ہے. اس کی نظریں اتنی تیز ہیں, پرندوں کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جہازوں میں ایک نیویگیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس سے وہ سمت کا تعین کرتے ہیں. پرندے میں جو اللہ نے انجن فٹ کیا ہوا ہے نا, جو اس کا دماغ ہے, اس میں وہ نیویگیشن کا سسٹم پہلے سے انسٹال ہوا ہوا ہے. وہ پرندہ مقناطیسی لہروں سے اندازہ لگاتا ہے اپنی سمت کا. اور یہ بڑے پرندوں میں بھی ہے, چھوٹے پرندوں میں بھی. شہد کی مکھی بہت ہی چھوٹا سا ایک پرندہ ہے, چھوٹا سا. قرآن نے اس کی ایک مثال بیان کی, فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا. یہ ایک قرآن کی دلیل جو ہے نا, ایتھیسٹ اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ان کے منہ پہ زوردار چماٹے ہیں. ایک دلیل یہ ایسے جیسے ایک تھپڑ لگا, ابھی وہ اٹھے نہیں تو دوسرا تھپڑ لگا دیا, وہ اٹھے نہیں تو تیسرا تھپڑ لگا دیا. کچھ دن پہلے مجھ سے کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی دیکھو کچرا کہیں ہو تو اس میں خود بخود کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, تو ایسے انسان بھی خود بخود ہو گیا. انسان بھی کیا ہو گیا, کہیں پانی کھڑا ہو کئی دنوں سے تو مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں نا, تو ایسے ہی خود بخود کوئی چیز پیدا ہو گئی تھی, اس سے ہوتے 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 بندر پیدا ہو گیا, پھر ہوتے ہوتے انسان پیدا ہو گیا خود بخود. اتنے بیکار دلائل تو انجینئر کے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ خود بخود اگر پیدا ہو رہا ہوتا, یہی تو بات ہے کہ یہ جو کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا نہیں ہوتے, یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. پانی کھڑا ہوتا ہے, مچھلیاں آ جاتی ہیں, کہاں سے آ گئیں؟ انسان کی عقل حیران ہے نا, یہ خود بخود نہیں ہو رہی. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ وہ اس میں کچھ انڈے ایسے ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں اس سے, تو انڈوں میں ایسی چیزیں ڈال دینا کہ اتنے سالوں تک وہ اسٹور رہ سکیں اور پانی ملے تو دوبارہ گرو کرنا شروع کر دیں. یہ پری پلان ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے خود بخود. ہم یہ کہتے ہیں کچرے میں کیڑے بھی خود بخود پیدا نہیں ہوتے, اور جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی ایک حکمت کے تحت ہو رہی ہے, وہ بلا وجہ نہیں ہے. کچرے میں کیڑے کا پیدا ہونا, اس کی بھی حکمتیں ہیں. وہ حکمتیں کیا ہیں وہ تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو مل جائیں گی. ہر کوئی کام ایسا نہیں ہے قدرت کا جو بلا وجہ ہو رہا ہو, بلا وجہ ہو رہا ہو. ڈاروین کے جو ماننے والے لوگ تھے نا, جو سائنسدان جو ڈاروین کی تقلید کیا کرتے تھے, انہوں نے بہت کوشش کی اس کائنات میں بے ضابطگی کو ثابت کرنے کی کہ بہت سی چیزیں اس کائنات میں ٹیڑھی میڑھی غلط ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ پرندہ ہے, اس کا پر اتنا ہونا چاہیے تھا لیکن اپنے جسامت کے لحاظ سے چھوٹا ہے. فلاں پرندہ اس کی چونچ یوں ہوتی تو زیادہ اچھا تھا مگر وہ چونچ تھوڑی سی ایسے ہے. آپ حیران ہوں گے, بعد کے سائنسدانوں نے ان تحقیقات کو غلط ثابت کر دیا کہ جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ہی ہے. پرندوں کی چونچوں کو دیکھ لو آپ, ایسا نہیں ہے جس پرندے کو چھوٹی چونچ چاہیے اس کو لمبی چونچ دے دی, اور جس کو لمبی چاہیے اس کو, عجیب بات ہے. اب یہ جو ہے سارس کہتے ہیں نا اس کو, لمبی ٹانگوں والا بگلا اور لمبی چونچ, اس کی ٹانگیں بھی لمبی اور چونچ بھی لمبی, اس لیے کہ اس کو پانی کے اندر سے مچھلی نکالنی ہے. تو وہ ایسے چمٹے کی طرح جاتا ہے, چمٹے کی طرح یوں اڑک کر کے نکل لے گا, چمٹے کی طرح جائے گا اندر. کچھوے کو دیکھ لو, کچھوے سے کو اللہ نے اسپیڈ نہیں دی. کچھوا جو ہے نا, کچھوا وہ سست ترین جانور ہے, بھاگ نہیں سکتا, تو اللہ نے اس کو ڈیفینس کے لیے کچھ اور چیز دے دی. یہ بھائی یہ سب خود بخود ہوتا تو ایسا
نہ ہوتا. کیا اس کو ڈھال دیا ڈیفenس کے لیے. اوہ جب کمزور آدمی تلوار سے لڑے گا, سامنے والے کے پاس تلواریں ہیں اور آپ کے پاس تلوار بھی نہیں ہے, تو اگر کوئی آپ کو میدان میں اتارے گا تو ڈھال دے کے اتارے گا, کہ آپ کے اس کے پاس تلوار ہے تو آپ کے پاس ڈھال ہے. وہی ڈھال بالکل اس جیسی اور اتنی مضبوط ڈھال اللہ نے کچھوے کے اوپر فکس کر دی کہ تو بھاگ تو نہیں سکتا, لیکن اتنی زبردست ڈھال دی ہے کہ جب تجھ پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس ڈھال کے نیچے اپنے آپ کو بند کر لینا اور منہ چڑھانا شروع کر دینا کہ کر لے, کیا کر سکتا ہے تو. ہے بھائی, اب کچھوے کا شکار کرنے کے لیے شیر آئے یا کچھ بھی آئے, کچھوا اندر, اب شیر انتظار کرے گا یار یہ کب باہر نکلے گا. جیسے آپ قرضہ مانگنے کے لیے کسی کے گھر جاؤ اور گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ اور وہ نکل نہ رہا ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو. وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے, وہ کیوں نکلے گا بھائی, وہ اپنے آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھا. بھائی آپ دھوپ میں کھڑے ہیں باہر, تو وہ تو 6 مہینے بھی نہ نکلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ زیادہ 10 منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتے. تو کچھوے کی اسپیڈ نہیں ہے, کچھوا کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. کچھوا شیر سے کہتا ہے مجھے کوئی جلدی, اپنے گھر پہنچنے کی جلدی نہیں ہے, میں آرام سے ادھر ہی بیٹھا ہوں اوپر کور اپنے آپ کو ڈھک کے. اب وہ شیر بیچارہ کھڑا رہے گا. شیرنی کا فون آئے گا بھائی تھوڑی دیر میں, کہاں بھیجا تھا, ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو کیا نظام ہے ہر چیز میں, ہر چیز میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ایک ایک چیز اللہ کی پہچان کراتی ہے, اللہ کے وجود کی بھی خبر دے گی اور اللہ کے وجود کے ساتھ ساتھ اللہ کے محسن ہونے کی بھی خبر دے گی کہ وہ تم پر بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. ہر چیز کی خبر دے گی. اور اگر بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو میرے بھائی دلائل کے انبار بھی لگ جائیں. دیکھو نا فرعون کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں, کتنے دلائل دیکھ رہا ہے, کیسے معجزے دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل میں پالا, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنایا, اس نے کہا یہ جادو ہے, ایسے تو جادو بھی ہوتے ہیں, میں نہیں مانتا. اللہ نے جادوگروں سے مقابلہ کروا دیا, بلکہ فرعون نے کہا کہ جادوگر میری طرف سے آئیں گے. جب وہ جادوگروں نے مان لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے تو فرعون نے کہا نورا کشتی ہے. بھائی نورا کشتی میں تو بندے بھی وہ لے کر آتا ہے نا, یہ تو آپ نے اپنے بندے دیے, اور نورا کشتی تو اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے. دونوں کا مکمکا ہوا تھا کہ پیسے کے لیے یا حکومت کے لیے. تو جادوگروں کو فرعون نے دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا. تو جادوگر اس وقت کہتے بھائی ہم تو پروفٹ کے لیے وہاں گئے تھے, یہ تو ہم اس سے بھی جا رہے ہیں, تو فوراً فرعون کی طرف جھک جانا چاہیے تھا. حضرت موسیٰ سے کہتے بھائی ہمیں اس کی امید نہیں تھی, ہم نے تو نورا کشتی آپ سے کی تھی حکومت کے لیے, اب پیسے ہمیں وہاں زیادہ مل رہے ہیں تو بھائی السلام علیکم, ہمارا رستہ الگ آپ کا الگ. جیسے سیاسی لوٹے بے پیندے کے جو ہوتے ہیں نا, جہاں مفاد نظر آیا ادھر کو لڑکتے ہیں وہ کیونکہ وہ سیاست کر رہے ہیں مفاد کے لیے. تو مفاد کے لیے جب سیاست ہوگی تو بھائی اس کو ملک سے کیا کرنا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ سیاست جادوگر کر رہے تھے. اگر نورا, فرعون نے پتہ ہے کیا الزام لگایا, یہ نورا کشتی ہے, ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تم میں بڑا ہے جس نے تمہیں کو جادو سکھایا ہے, اور اسی کے سیکھے ہوئے اپنے استاد سے اب تم آپس میں پہلے سے طے شدہ تھا پروگرام کہ ہم ہاریں گے آپ جیتیں گے. کشتیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, ریسلنگ میں بعض دفعہ پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ میں ایک تھپڑ ماروں گا تو وہ سیریس نہیں ہو جانا اس پہ, وہ جھوٹی موٹی کا ہوگا, پہلے سے اس کو سکھا کے آئے ہوئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سچی مچی کا سمجھ لیا اس کو تم نے, اٹھا کے کوٹی دیا مجھے, تو میں ویسے ہی ہارنے کے لیے آیا ہوں, لیکن احتیاطاً میں 2-4 تھپڑ بھی آپ کے رخسار مبارک پہ لگا دوں گا. تو یہ ریسلنگ میں بھی سنا ہے واللہ عالم کہ اس طرح سے پہلے سے طے شدہ بھی ہوتا ہے. باکسنگ میں بھی سنا ہے, کرکٹ میں تو بہت سنا ہے کہ پہلے سے پلیئروں کو خریدا جاتا ہے, پلیئرز کو, اور کہا جاتا ہے کہ آپ نو بال کرا دینا یا یہ کرا دینا, واللہ عالم. تو فرعون نے کہا یہ پہلے سے کیا ہے, طے شدہ ہے. تو بھائی طے شدہ کام اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے. اب کسی پلیئر کو آپ خرید لیں کہ 1 کروڑ روپے دوں گا, اور دوسرا کہ تو ہارا نا, وہ تو تجھے 1 کروڑ دے گا, میں تیری گردن اڑا دوں گا, تو آپ اس کے 1 کروڑ فوراً واپس کرو گے, بولو گے بھائی میں تو پیٹ کے لیے کر رہا تھا, وہ مجھے 2 کروڑ دے رہا ہے اور دھمکی ساتھ میں دے رہا ہے کہ اگر ہار گئے تو گردن بھی اڑا دوں گا, تو پھر یہ فوراً اگر یہ نورا کشتی ہوگی تو ساتھ چھوڑ دے گا انسان. اللہ نے فرعون کو کتنی بڑی دلیل دکھائی, کتنی بڑی دلیل, کہ جادوگر مقابلہ ہارے, سجدے میں گر گئے کہ یہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں, موسیٰ اور ہارون. فرعون نے کہا نورا کشتی ہے, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا, فی جذوع النخل, سب کی لاشیں کھجور کے تنوں پہ لٹک رہی ہوں گی. جادوگروں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اے فرعون ہمارے پاس موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل آ چکے ہیں ان دلائل پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے, ناممکن. یہ نہیں کہہ رہے کہ موسیٰ سے ہمیں جتنے پیسے مل رہے ہیں تیرے ریٹ اس سے کم ہے, یہ نہیں کہہ رہے.
ہم نے جو دلائل دیکھے موسیٰ کے برحق ہونے کے, ان دلائل کے ہوتے ہوئے ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے. رہا مسئلہ دھمکی کا کہ تو ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی لٹکا دے گا کھجور کے تنوں میں, فقضی ما انتا قاض, تیرے بس میں جو ہے تو وہ کر لے. یہ تو ہلکی بات ہے, یہ کاٹنے پیٹنا اور یہ لٹکا دینا یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی, اللہ کرے ہماری بھی سمجھ میں آ جائیں یہ چیزیں, ہم تو خود محتاج ہیں, سمجھ میں ہی تو نہیں آ رہا, اور جب آئے گا تو آنکھیں بند ہو چکی ہوں گی. اس وقت سمجھنے کا فائدہ, پشتوں میں فائدے کو فائدہ بولتے ہیں, اردو میں. تو میرے شاگرد زیادہ تر پشتوں ہیں, تو میری زبان پر نا کچھ لفظ پشتوں کے لاشعوری طور پر چڑھ گئے ہیں. اب وہ ایک ہمارے دوست ہیں سندھ سے, ان کا فون آیا کہ بھائی کبھی سندھی زبان کے الفاظ بھی استعمال کر لیا کریں, آپ صرف پشتوں کے الفاظ کرتے ہیں, کبھی پنجابی کبھی. میں نے کہا بھائی وہ ہمارے شاگرد میں اتنے وہ فائدے کو فائدہ بول رہے ہوتے ہیں, استاد جی کیا فائدہ اس کا, ٹھیک ہے نا, اور اخپل. تو میں نے کہا مجھے 2-4 سندھی کے الفاظ سکھا دیں تو پھر میں انشاءاللہ وہ بھی بولا کروں گا. تو ہمیں تو ایک ہی یاد ہے, وہ گھڑائے ماڑوا ہے, بس اتنا یاد ہے, گھڑائے ماڑوا ہے. ہم جب وہ اندرون سندھ گئے نا, سیلاب آیا ہوا تھا, تو جامعۃ الرشید نے ہمیں بھیجا خوراک تقسیم کرنے کے لیے. تو ہم جب خوراک لے کے جاتے تو وہی مقامی آدمی کو بھی لے جاتے, تو گھر کے افراد کا پوچھتا تھا وہ کہ وہ کتنے ہیں, تاکہ ہم اس حساب سے ان میں بریانی یا پلاؤ جو بھی ہے تقسیم کریں. وہ بیچارے سیلاب میں گھرے ہوئے تھے, تو وہ جو مقامی آدمی تھا وہ ان سے پوچھا گھڑائے ماڑوا ہے, گھڑائے ماڑوا ہے, کتنے آدمی ہیں وہ. تو وہ لفظ مجھے یاد ہو گیا, گھڑائے ماڑوا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا فرعون کیا کہہ رہا تھا یار, میں وہ تو واقعہ تو سنا رہا تھا, شکر ہے یہ نہیں کہ دین کی بات کر رہے تھے آپ. تو جادوگروں کو یقین تھا, جادوگروں نے کہا فقضی ما انتا قاض, جو کر سکتا ہے تو کر لے. آگے دلیل بھی دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, اس کو فل آپشن دے رہے ہو جو چاہے کر لو. تو جادوگروں نے دلیل بھی دی کہ ہم اس کو جو آپشن دے رہے ہیں کہ جو چاہے کر لے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا, تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بھائی, دنیا میں سب سے بڑی سزا کسی کو جان سے مار دو, آگ میں پھینک دو, یہی ہے نا, اس سے زیادہ کیا کر لے گا. اور ہم نے جو موسیٰ کے برحق ہونے کی دلیل دیکھی ہے, اس سے ہمیں موسیٰ کا سچا ہونا ثابت ہو گیا, اور موسیٰ کی تمام باتوں کا سچا ہونا بھی خود بخود ثابت. جب ایک انسان کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو انسان کے سچے ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ بھی جھوٹا نہیں. اس نے کہا میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, خدا کا نمائندہ ہوں, میں جو کچھ کہوں گا وہ میں نہیں بلکہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ نے ثابت بھی کر دیا کہ میرا نمائندہ ہے. اور اس نے ہمیں جو خوشخبریاں دی ہیں وہ جنت کی دی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت, اور جو وعید سنائی ہے وہ جہنم کی, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ. تو ہم اس ہمیشہ والی جنت کو تیری حکومت پر ترجیح نہیں دے سکتے, اور اس ہمیشہ والی آگ کو تیری سزا پہ ترجیح نہیں دے سکتے. ہم اس ہمیشہ والی جنت کو تیری حکومت پہ ترجیح دیں گے, تیری حکومت کو اس جنت پہ ترجیح نہیں دے سکتے. کیوں؟ واللہ خیر و ابقا, انتہائی مختصر کلام ہو رہا ہے, اور ایک ایک لفظ جو ہے نا بڑا خاندانی جادوگروں کے منہ سے. یہ وہ جادوگر ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں, جو نہیں کرتے تو وہ دیواریں کالی کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں پورے کراچی میں دیواریں کالی ہوئی ہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, بنگالی, بنگال کا جادو ایسے لکھا ہوتا ہے نا, اور لوگ جا کے ان سے نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا. تو یہ اللہ کرے یہ آیتیں سن کے کسی بنگالی جادوگر کو توبہ کی توفیق مل جائے. بنگالی سے مراد جو بنگال کا جادو سیکھ کے آیا, ورنہ صرف بنگلہ دیش میں جادو نہیں ہوتا, جادو تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. اور یہ بنگلہ دیش میں جادو وادو سیکھتے نہیں ہیں, بس ویسے ہی سیکھ یہاں رہے ہوتے ہیں, اس کو کیا کر دیتے ہیں بنگال کا جادو, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بنگال میں لکھا ہوگا کراچی کا جادو کیونکہ وہیں مقامی جادو ہے تو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. ایسی جگہ کے لے کر آؤ جس کا ویزا بڑا مشکل ہو تو لوگ اس کو یقین کر لیتے ہیں. تو بنگلہ دیش میں مشہور ہے کراچی کا جادو, اور یا پاکستان کا جادو, یہاں مشہور ہے بنگال کا جادو. اچھا خیر, تو اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے برحق ہونے کی ان کے پاس دلیل کیا آئی تھی. جب ایک دلیل آ گئی, انہوں نے کہا بھائی ختم, اب مان لیا اللہ کے پیغمبر ہیں, اب جو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, صحیح ہے. اسی وجہ سے پیغمبر مان لینا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. تبھی ہم مرزائیوں کے معاملے میں, قادیانیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا, ہمارے نبی کے کھاتے میں, کیونکہ نبی جس کو مان لیا تو اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ ایسے جیسے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا لفظ ایسے بن جاتا ہے وہ. یہ بہت بڑا, یعنی وہ جو کچھ کہے گا ہمارے نبی کی نسبت سے ہمیں اس کو درست ماننا پڑے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ, قادیانی وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب مت کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مت کرو, وہاں سے اپنا رشتہ ختم کرو. پھر بہت جھوٹے نبی دنیا میں ہیں, تمہارا بھی ایک تم مانو, اس کو ہم نہیں مانتے, ہمیں تم سے پھر کوئی شکوہ نہیں ہے. جہاں دنیا میں اتنے غیر مسلم, تم بھی نبی کی طرف نسبت نہ کرو, وہ سچے نبی ہیں. تو جادوگروں نے وہ کیا دلیل دیکھی تھی, میں یہ اتنی ڈیفائن اس لیے کر رہا ہوں آپ کو, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ ملک میں لے کے بیٹھ گیا.
ہیں بھائی. جب ہم موسیٰ علیہ السلام والی سورت پڑھیں گے تو ممکن ہے مفتی صاحب سورہ ملک لے کے بیٹھ جائیں وہاں پہ, تو آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی نا کہ یار درس چل رہا ہے سورہ ملک پر اور قصے چل رہے ہیں سورہ قصص کے, تو ممکن ہے آپ کا یار پھر اس کا مطلب جب سورہ ملک سننی ہوگی تو ہم سورہ قصص آ کے سنیں گے. پھر ہم دیکھو درس قرآن کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم حل کیا جائے, اور ایک ہے کہ قرآن کے مضمون کو آپ کے دماغوں میں اتارا جائے. میرا وہ طریقہ بھی ہے درس دینے کا, وہ میں ریکارڈنگ کرواتا ہوں, آزان ٹی وی میں ریکارڈنگ چل رہی ہے, اب ہم یہاں بھی کروائیں گے اپنے چینل پہ, اور طلبہ کو ہم اسی اسٹائل میں درس دیتے ہیں. ایک ایک آیت کہ جو اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرنا, اس کا شان نزول, یہ سبجیکٹ کیا ہے, اس میں ورب کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, یہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے, یہ طریقے سے بھی ہم درس دے رہے ہیں. یہ والا جو طریقہ ہے اس طریقے سے عمل کی توفیق نہیں ملتی اتنی. آپ یعنی قرآن کے ماہر تو بن جاؤ گے, موٹیویٹ جو کیا جاتا ہے نا وہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ درس قرآن ہی ہے, آپ اس کو درس قرآن کے علاوہ کچھ اور نہ سمجھیں. تو میں یہ اس لیے اتنا بیان کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کو کہ دیکھو ہمارے سامنے ایک پرندے کی مثال آئی ہے, یہ بڑی خاندانی مثال ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پرندے کی اس مثال کے بعد ہمارے ایمان کا لیول ایسا ہی ہو جائے جیسے کہ جادوگروں کے ایمان کا لیول ہو گیا تھا. یہ بہترین مثال ہے. جہاز خود سے نہیں بن سکتا تو پرندہ کیسے خود سے بن سکتا ہے؟ جو میں اس کی مثال دے رہا تھا شہد کی مکھی کی. شہد کی مکھی قرآن کہہ رہا ہے فسلکی سبولا ربی کی ذلولا, وہ جاتی ہے پھلوں کا رس چوس کے واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہے. اس کو راستہ کس نے دکھایا؟ وہ شہد کی مکھی تو نہ وہ بائی روڈ سفر تھوڑی کرتی ہے, تو بائی ایئر سفر کرتی ہے. بائی ایئر سفر بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھو بائی روڈ سفر کرنے کا طریقہ کیا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں یار ذرا ناگن چرنگی سے 2 بریانی تو لے کر آ, وہ الحاج والوں کی بریانی بڑی مشہور ہے, الحاج کی 2 بریانی لے کر آ بھائی. میں کہتا ہوں ناگن چرنگی سے جاؤ, آپ کہتے ہو جی آپ نئے آئے ہو چھانگا مانگا سے یا اسلام آباد سے یا چیچا وطنی سے, آپ کہہ رہے ہو مجھے نہیں پتا ناگن کی طرف. میں کہتا ہوں ادھر سے آپ پہلے دائیں مڑو, ادھر ایک کارپینٹر کی دکان ہے, وہاں سے لیفٹ مارو گے آگے انڈا موڑ آئے گا, کسی سے پوچھنا وہ بتا دے گا یہ انڈا موڑ ہے. وہاں سے ایک گنے کا ایک طرف گنے والا کھڑا ہوگا, جس طرف گنے والا ہو وہاں سے ٹن مار کے آگے گولے گنڈے کی دکان آئے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, گولے گنڈے کی دکان سے سیدھے ہاتھ پہ ٹن مارو گے وہاں ایک چپلی کباب والا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو بائی روڈ جب آپ سفر کرتے ہیں, ایک اور چیز بتا دوں آگے, پھر نیچے گندا نالا ہے, وہاں ہیروئنچی بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی میں یہ ایڈریس بتانے کے لیے یہ پائپ کا تذکرہ, اب تو شہر ہیروئنچی کافی کم ہو گئے, ایک زمانے میں لازمی تھا, بہت ہیروئنچی ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں کہاں گئے, اللہ خیر کرے, وہ یا تو توبہ کر لیا یا کہیں ڈیلیٹ ہو گئے واللہ عالم. پہلے بہت ہیروئنچیوں سے واسطہ پڑتا تھا. تو یہ بائی روڈ سفر کرنے کا طریقہ ہے, یہاں جاؤ ادھر نظر آئے گا, یہ آئے گا, یہ آسان ہے. ہوا میں جب اڑ کے جاتا ہے نا انسان اوپر جا کے تو سب ختم. شہد کی مکھی کا جو اڑنے کا جو سفر کا جو طریقہ ہے نا وہ بائی روڈ والا نہیں ہے, وہ بڑا پیچیدہ ہے. وہ ٹریس کرتی ہے سورج کی روشنی سے کہ سایہ جب میں اڑی تھی اس وقت کہاں تھا اور اب سایہ کہاں ہے. اس سے وہ اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتی ہے, اور وہ ایسا اس میں ایکوریسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہزاروں چھتے رکھ دو آپ, جس چھتے سے اڑے گی بیائی نہیں اسی چھتے میں واپس سفر کر کے آئے گی, وہ خلط ملط نہیں ہوتی. اور جو اندر پہرے دار مکھی کھڑی ہے نا وہ بھی نہیں گھسنے دیتی کسی اننون پرسن کو. اگر غلطی سے اس چھتے کی مکھی ادھر آئے گی تو وہ اس کو مار دیتی. حالانکہ سب کی شکلیں ایک جیسی, سب کے یونیفارم ایک جیسے, نہ کوئی فنگر پرنٹ کا نظام ہے, نہ کوئی آئی ڈی کارڈ ہے, نہ کوئی تصویریں کھینچ کے رکھی ہوئی ہیں بھائی کہ بھائی یہ والی مکھی جب اس چھتے میں آئے گی تو جو گارڈ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ وہ دیکھے کہ بھائی یہ وہی ہے, یہ تو اس چھتے کی ہمارے یہاں یہ بےمانی کر رہی ہے بھائی, ادھر چونکہ شہد تیار ہو گیا ان کا بھی ہوا نہیں ہے تو ادھر گھس رہی ہے. جیسے شادی ہال میں گھس جاتے ہیں نا لوگ, اس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یار ہم نکلتے ہیں ایسی لوفری کرنے کے لیے, تو شادی ہال میں کھانا چل رہا ہوتا ہے, ہم بھی 3 پیس سوٹ ٹائپ پہن کے, لڑکے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے آیا ہے, لڑکی والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکے والوں کی طرف سے. تو اتنی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں ہے کہ آپ شادی میں دھوکہ پھر بھی دھوکہ دے دیتے ہیں. شہد کی مکھیاں دھوکہ نہیں کھاتی. تو یار اتنی سی مکھی, وہ بھی ایک ہوائی جہاز ہے, وہ بھی ایک جہاز ہے, وہ بھی ایک پلین ہے, ایروپلین ہے, اسی کے اندر انجن میں ساری چیزیں فٹ کر دی گئیں. اور وہ ایسا ایروپلین ہے کہ صرف اڑنے کا کام نہیں کر رہا, وہ ساتھ ساتھ انسانیت کی بہترین خدمت کر رہا ہے. کڑوا رس چوس کے میٹھا شہد تیار کر کے مارکیٹ میں ہزاروں لاکھوں منوں کے حساب سے پھینک رہا ہے. وہ کتنا شہد پوری دنیا میں تیار ہوتا ہے ہر دن, ہر سال, ہر مہینے, ہر ہفتے. تاجروں کی تجارت, کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی شہد سے تجارت ہو رہی ہے. یہ ایسی فیکٹری اللہ نے شہد کی مکھی کے چھوٹے سے پیڑ میں لگا دی اور اس کے دماغ میں وہ سارا کام اپنے دماغ اور پیٹ سے کر رہی ہے, اور مارکیٹ میں شہد لا کے پھینک رہی ہے. اور ہم دوائیوں میں بھی وہ شہد ڈال رہے ہیں اور چمچے بھر بھر کے بھی پی رہے ہیں. اور جب اللہ کہتا ہے اس شہد کو پیدا کرنے والے کی طرف دیکھو تو ہم کہتے ہیں یہ مکھی خود سے بنی ہے, ایک اتفاق تھا جو خود بخود وجود میں آ گئی, اور اس مکھی کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہو گئے, اسے اڑتے ہوئے ہوائی سفر خود بخود سمجھ میں آ گیا. 1 کروڑوں سال میں آگے آ سکتا ہے, کروڑوں سال میں. اور بھائی کروڑوں سال میں سکھانے والا اگر کوئی نہ ہو, اربوں سال میں ایسی چیز بن نہیں سکتی. سیکھنا تو دور کی بات ہے,
جب سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے تو ان کے ایمان کا لیول وہی ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کا لیول تھا. تو جادوگروں نے کیا چیز دیکھی تھی بھائی جو ان کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر؟ وہ یہ دیکھا کہ ہم جب لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں تو وہ دیکھنے میں سانپ لگ رہی ہے, حقیقت میں سانپ نہیں ہے. یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی, قرآن کے الفاظ. سب لوگوں کی نظروں پہ ایسا انہوں نے ایک پردہ ڈالا ہے کہ لوگوں کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ سانپ ہیں, حقیقت میں سانپ نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگنے لگا کہ یہ کیا ہے, سانپ ہے, اور گھبرا بھی گئے کہ اتنے سانپ میری طرف آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف, اے موسیٰ ڈر نہیں, القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا, دیکھو دائیں ہاتھ کا استعمال سنت ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھا کرو. الٹے ہاتھ سے پانی پیا جا رہا ہے, الٹے ہاتھ سے چپس کھا رہے ہیں. جب لوگوں کو سمجھایا جائے بھائی سیدھے ہاتھ سے لین دین کیا کرو, پیسے دو سیدھے ہاتھ سے, وصول کرو سیدھے ہاتھ سے, کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے, جوس پیو سیدھے ہاتھ سے, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, یہ مولویوں نے الٹے سیدھے کے چکر میں ہمیں الجھا کے رکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. او بھائی اس سے کیا فرق پڑ جائے گا, یہ والے ہاتھ کی جگہ یہ استعمال کر لو. کتنا ٹائم لگتا ہے, اس سے کون ایسا ہے جو ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہو اور ڈاکٹر نہ بن سکے, وہ ترقی میں پیچھے رہ جائے ہیں. کوئی سائنسدان بننا چاہتا تھا, الٹے ہاتھ کی وجہ سے وہ زیادہ نمبر مل جائیں گے اسے. یہ تکبر ہے. جب ایک چیز اللہ اس کے رسول نے بتا دی ہے تو جیسا کہا جا رہا ہے کر لو. یہ کبر ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات آ گئی اور آپ پھر بھی اس سے روگردانی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا شلوار ٹخنوں سے ڈھکنا, یہ کہاں تکبر ہے, اس میں کیا ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا کہ اوپر کر لو, اب نیچے ڈھانکنا تکبر ہے یا نہیں ہے؟ جب کہا جا رہا ہے کہ اوپر کر لو, بھائی جیسے کہہ دیا کر لو. ہر چیز کی دلیل دینا, ہر چیز کی حکمتیں بیان کرنا, یہ اللہ اس کے رسول کے ذمے نہیں ہے. ہم بندے ہیں, غلام ہیں, ہمیں غلاموں کی طرح زندگی گزارنی ہے. اور اگر نہیں کیا جا رہا, شرم آ رہی ہے, تو گناہ سمجھ کے تو کرو نا ایک کام کو. بھائی اللہ ہمت دے, ہم انشاءاللہ کر لیں گے. ابھی چونکہ رشتہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بالکل یہ تو مولانا ٹائپ کے لوگ نکلے اور رشتہ بھیجا ہوا ہے لبرل فیملی میں, تو اس طرح کے ٹیکنیکل مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو غلطی کو غلطی تو سمجھو نا بھائی. تو اب کیا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں. جب بھی آتا ہے دائیں کا ذکر, اس سے پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہمیشہ کے ساتھ میں ہوتی تھی دائیں ہاتھ. جب تک دائیں ہاتھ ہے, بائیں ہاتھ سے کام, بائیں ہاتھ سے وہ کام جو گندگی والے ہیں, استنجا کرنا, پاؤں دھونا, ناک میں انگلی گھمانے کا کسی کو بچپن سے اگر بہت شوق ہو تو وہ کس کام, بعض لوگوں کو ہوتا ہے, مانتے نہیں ہے, کیا کریں اب. تو ہم ان سے کہتے ہیں عادت چھوٹنی ہے تو کم از کم بھائی کون سی الٹے ہاتھ کی انگلی استعمال کر لی. وہ نماز میں بھی گھما رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے الٹے ہاتھ کی انگلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ پانی پی رہے ہیں تو وہ الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمارا دائیں ہاتھ گندا ہے, اور دائیں ہاتھ سے لیڈ لے لیتے ہیں تھوڑی سی, ایسے نا انگلی ٹچ کر لیتے ہیں کہ دائیں کا استعمال بھی ہو جائے سیدھے ہاتھ. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. آپ انگلی کو چاٹیں, ہاتھ کو صاف کریں, پھر سیدھے ہاتھ سے آپ گلاس پکڑیں. لیڈ لینی ہے تو الٹے کی لے لیں, ٹھیک ہے. سہارا لینا ہے تو کس سے, الٹے ہاتھ کی لیڈ لیں, کنیکشن ہوتا ہے نا کہ گر نہ جائے گلاس, یا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں. ہاں کوئی ایسی چیز ہے یا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے لیے تو پھر ایک الگ بات ہے, اس کو مسلط نہ کر لیں کوئی اپنے اوپر. مثال کے طور پر دو چیزیں اکٹھی کھا رہے ہیں آپ, تو پھر دونوں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کھجور اور کھیرے کو ملا کے کھایا جاتا ہے نا, ابے بھائی کھجور گرم خشک ہے, کھیرا تر اور ٹھنڈا ہے. یہ ٹیکنیکل حکمت کی باتیں بھی میں درمیان میں کرتا رہتا ہوں نا بھائی. حکیم لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں نا کہ یہ گرم خشک ہے تو اس کے ساتھ یہ کھاؤ تو ٹھنڈا گرم ہو جائے گا, تو ملا کے پلس مائنس تاثیر معتدل ہو جائے گی. مسور کی دال جو بڑی گرم ہوتی ہے, پتہ ہے خشک بھی ہوتی ہے گرم بھی ہوتی ہے, تو اس کو اگر دیسی گھی میں پکا کے کھائیں گے تو اس کی خشکی ختم, وہ نقصان نہیں دے گی, یعنی جو خشکی کی وجہ سے ایک نقصان ہوتا ہے. تو اسی طرح کھجور کے ساتھ اگر کھیرا کھایا جائے, ککڑی کھائی جائے, تو کھجور کی جو گرمی یا خشکی ہے, ککڑی اور کھیرا اس کی گرمی اور خشکی کو کیا لے آتا ہے, اعتدال پر. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک اچھی غذا ہے. تو اس میں اب دونوں ہاتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں, ادھر سے کھجور کھا رہے ہیں, ادھر سے کھجور, ادھر. سمجھ رہے ہو؟ اسٹائل ہے بھائی. پہلے زمانے میں لوگ یہ کرتے, ابھی تو لوگ یہ کرتے ہیں ادھر برگر ہے اور ادھر بوتل, تو اس کے بجائے کھجور اور ککڑی کھایا کرو. برگر بوتل میں کوئی فائدہ, کھجور اور ککڑی کھائیں گے ملا کے, جو باریک لوگ ہیں وہ بھر جائیں گے انشاءاللہ, ان کی باریکی ختم ہو جائے گی. آج میرے ایک شاگرد ہیں, ان سے بڑا بے تکلف ہوتا ہوں میں, تو وہ کھانے کی میز پہ, کھانے کے جب دسترخوان پہ ہم بیٹھے تو میں ان کے بالکل سامنے آ کے بیٹھا. وہ بہت ہی باریک سے ہیں. انہوں نے کہا یہ اس کی حکمت کیا کہ آپ میری, میں نے کہا میں تقابلی جائزہ لے رہا ہوں, ایک تقابلی. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ دیکھو بھائی. تو میں نے کہا ایک احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ. میں نے کہا ویسے ہی مذاق کر رہا تھا, وہ ہر ایک سے مذاق کرنا بھی نہیں چاہیے, بعض دفعہ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے, وہ بے تکلف ہے. تو میں نے کہا مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ بھائی الحمدللہ کچھ اللہ نے طاقت دی, اور میں نے کہا اس سے آپ کو دیکھ کے کم بھی کھاتا ہوں میں. کم کھانا تو بہتر ہے نا. جب آپ پہ نظر پڑتی ہے میرا دل چاہتا ہے آپ زیادہ کھائیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو دل نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ کھائے. تو وہ ایک گزر رہا تھا نا, ایک بہت ہی باریک سا آدمی, اسے دیکھ کے کسی نے کہا کہ یار تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے, پیچھے ایک موٹا تازہ آدمی آ رہا ہے. تو اس نے کہا جب پیچھے جو میرے بندہ آ رہا ہے نا اس کو دیکھ کے قحط کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں پڑا ہوا ہے, سارا وہی کھا جاتا ہے.
تو جو باریک لوگ ہیں, دبلے پتلے ہیں, وہ کھجور اور کھیرا ملا کے کھائیں, حدیث سے ثابت ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا تو آپ کا جسم بھاری ہو گیا. تو جو باریک لوگ ہیں نا, کھجور اور ککڑی ملا کے یا کھیرا اور کھجور ملا کے کھایا کریں, طاقت بھی آئے گی اور انشاءاللہ ویٹ بھی کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو وہ دیکھنے میں کیا لگ رہی تھی, سانپ. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جو دائیں ہاتھ سے بات آئی تھی ذہن میں کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہمیشہ کس میں ہوتی تھی, دائیں ہاتھ میں. تو ہر چیز میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. پیسوں کے لین دین میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ترغیب دی کہ صف میں بھی دائیں طرف کھڑا ہونا یہ بائیں طرف سے افضل ہے. جب آپ آئیں اور دیکھیں دونوں طرف سب برابر ہے تو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوا کریں. ہاں ساری صف ادھر کو نکل گئی پھر ادھر آئیں آپ, لیکن برابر ہے تو سیدھے ہاتھ کو, یعنی امام کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہونے کو ترجیح دی گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ پھینک. تو ہوا یہ تھا کہ وہ لاٹھی سچی مچی میں سانپ بن گئی تھی. جادوگر جادو کو جانتے ہیں کہ بھائی یہ سچی مچی میں ایسا نہیں ہے, جھوٹی موٹی میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آج کل یوٹیوب پہ ہے نا وہ میجک شو, اس میں دکھاتے ہیں ٹانگیں الگ ہو گئی اور دھڑ الگ ہو گیا, پھر دوبارہ ملا دیا تو وہ دوبارہ انسان بن کے جا رہا ہے. تو وہ جو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نظر کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا خیال ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایسی ٹرک استعمال کر رہے ہیں کہ ٹانگیں وانگیں کٹی نہیں ہے. لیکن ان کے سامنے ایک آدمی آئے اور وہ ٹرک استعمال نہ کرے اور وہ کسی کے دو ٹکڑے کرے, الگ کرے اور دوبارہ چپکا دے, تو وہ سردے میں گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ بولیں گے بھائی ہماری زندگی گزر گئی یہ جادو کرتے ہوئے, سوائے نظروں کے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے. تم نے حقیقت میں کاٹ کے کیسے جوڑ دی, یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے انسان کے لیے کرنا. یہ کچھ اور کوئی خدائی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے. تو جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتا ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی ٹانگیں کاٹ کے جوڑ دے تو ہم یہی کہیں گے یار یہ وہی میجک شو ہے. وہ قسمیں اٹھائے گا کہ بھائی یہ میجک نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ میں نے اللہ نے جوڑا. تو ہم پھر بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں نہیں یار کچھ اور ٹرک آ گئی ہوگی, ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہوگی. لیکن جو یہ ٹرک جانتے ہیں وہ کہیں گے بھائی یہ جادو نہیں ہے. تو جادوگر تو جانتے تھے کہ کیسے لاٹھی کو سانپ بنایا جاتا ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی, تو قرآن کے الفاظ دیکھو, فَأُلْقِيَا فا آتا ہے تعقیب مال وصل کے لیے, فوراً کوئی کام اگر ہو رہا ہو نا اس کے لیے, اور فعل مجہول ہے, پیسیو وائس سمجھتے ہو نا کہ یہ کام کر دیا گیا. قرآن کے الفاظ ہی نہیں جادوگر سردے میں گر گئے, جادوگر سردے میں ڈال دیے گئے, پھینک دیے گئے. یعنی تین چیزیں سے ثابت ہوتی ہیں, جیسے ہی لاٹھی سانپ بنی ہے جادوگر فوراً سردے میں گرے ہیں. ایک بات تاخیر نہیں کی انہوں نے. نمبر دو, گرے اتنی اسپیڈ کے ساتھ کہ جیسے گرے نہیں ہے کسی نے ان کو گرا دیا. کیا مطلب کہ وہ خود بھی شعور کی دنیا سے نکل چکے تھے. ایک تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہم کسی عجیب چیز کو دیکھیں تو بے اختیار سبحان اللہ نکل جاتا ہے نا. ممکن ہے کوئی خدا کا منکر بھی اللہ کی قدرت کی دلیل دیکھے تو بے اختیار اس کے منہ سے بھی کیا نکل جائے گا, سبحان اللہ, وہی اللہ تو بہت بڑا ہے. وہ بعد میں بے شک رجوع کر لے اپنے قول سے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے اختیار سبحان اللہ نکل جائے. تو جادوگروں نے کہا بھائی یہ اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے, بے اختیار سجدے میں گرے ہیں. اور تیسری بات قرآن کہہ رہا ہے سجدے میں سجدو نہیں کہ سجدہ کرا دیے گئے. القیا کا مطلب ڈال دینا, پھینک دینا, ایسے جیسے کسی غیبی طاقت نے ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا, ان کے سر کو لگاؤ زمین پہ. یہ سب قرآن کی بلاغت ہے, حالانکہ کوئی غیبی طاقت نہیں تھی, کوئی پھینکا نہیں کیا تھا. اور یہ بتانے, یہ قرآن جو ہے نا بات کو مؤثر بنانے کے لیے اور پورا حقیقت کا نقشہ کھینچنے کے لیے عربی میں بلاغت کا استعمال کرتا ہے قرآن, سمجھانے کے. بلی کتاب ہے نا, تبھی تو قرآن نے چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا. کیا مطلب کہ قرآن جس مضمون کو جن الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے اور جن وہ الفاظ کی جو جس ترتیب سے جوڑا جاتا ہے, اس مضمون کو کوئی انسان اتنے بہترین انداز سے اور الفاظ کی اس قسم کے الفاظ کی سلیکشن اور الفاظ کو اس ترتیب سے جوڑنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اس مضمون کو کسی اور اسٹائل میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے اتنے اچھے طریقے سے. یہ ہے بلاغت. تو قرآن کی بلاغت دیکھو, فَأُلْقِيَا, فا کا مطلب فوراً, القیا کا مطلب سردے میں گئی نہیں, پھینک دیے گئے, ڈال دیے گئے. اور ڈال دیے گئے میں مطلب خود نہیں کیا بلکہ گویا غیبی طاقت, حالانکہ سب کام خود کر رہے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ ان کو اتنا یقین ہو گیا نا فوراً کہ یہ سچے نبی ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں, یہ اللہ کام کر سکتا ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. فوراً گر گئے اور کہنے لگے, اور کیسا تگڑا ایمان کہ فرعون نے کہا نا لٹکا دوں گا. تو انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ سے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایک پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیوں کیا, ہمیں تو یہ خوف ہے کہ اس کی سزا نہ مل جائے. تو اب ہم موسیٰ پر ایمان اس لیے بھی لا رہے ہیں, نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. تو نے موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں جو ہمیں لا کے کھڑا کر دیا, یہ تو ہمارا جرم ہے. اب اگر ہم ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اس جرم کو معاف کرے گا. ایمان نہیں لائے تو یہ جرم بھی ہمارے کھاتے میں, یعنی کفر تو کیا ہی ہے, وہ جرم تو ہے, اس کے علاوہ ایک بڑا جرم کیا کہ پیغمبر کا مقابلہ. تو جب انسان دلائل دیکھتا ہے, اگر اس کی اچھا یہ دیکھو, ان کی بصیرت کی آنکھیں کھلی تھی, فوراً ایمان لے آئے, حالانکہ مقابلے میں آئے تھے. ان کو تو لوگوں سے تانے بھی ملنے تھے نا کہ
کہ ابے تم تو ہمارے بندے تھے, مقابلے کے لیے گئے تھے, تم ہی وہاں جا کے ادھر ہی کو لڑک گئے. لیکن بصیرت کی آنکھیں کھل گئیں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آئے تھے مقابلے کے لیے, مگر ساتھ اب موسیٰ کا دیں گے. لیکن جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی تھی, وہ پورا یہ پروگرام اور یہ پورا مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی. کیونکہ حضرت موسیٰ نے یہ جو چیلنج کیا تھا, پتہ ہے فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ, آپ جادوگروں کو, میں جادوگر لاؤں گا آپ کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا, کوئی جگہ متعین کر دیں. اب جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے نا, وہ جگہ بتاتا ہے بند کمرے میں. کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے چلو چپکے سے آ کے کونے میں بیٹھ کے مقابلہ کر لیں گے, جیت گیا تو یوٹیوب پہ ڈال دیں گے, ہار گیا تو اس کو ڈیلیٹ. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے, مقابلہ بند کمرے میں نہیں ہوگا. حالانکہ فرعون نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, کھلا میدان اور یہ اور وہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ, جو ہمارا عید کا دن ہے, جس دن پبلک جمع ہوتی ہے, کوئی زینت کا دن ہوتا تھا ان کا, جس دن لوگ ویسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں, اس دن کھلے آنکھوں, وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, چاش کا وقت جب سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آفٹر نون میں خطرہ ہوتا ہے, کچھ قیلولہ کر رہے ہوں گے, کیا خیال ہے, سو رہے ہوں گے. رات کو ڈر ہوگا, کچھ آرام کر رہے ہوں گے. شام کو لوگوں کے پاس بہانہ ہوگا, بھائی تھکے ہوئے ہیں بھائی. تو یہ جو چاش کا وقت ہے نا, اس وقت پوری قوم اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اور چھٹی کا دن ہے, عید کا دن ہے نا, کوئی کام پہ بھی نہیں جائے گا, تو سب فارغ ہوں گے. تو یہ والا, اور ویسے ہی لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہی ہیں جشن منانے کے لیے, تو وہی جشن میں کیا ہوگا, ہمارا مقابلہ ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ تو ہم بھی انجینئر صاحب سے کہتے ہیں بھائی لائیو کوریج کر لو کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے, ہم مناظرہ نہیں کریں گے, ہم محبت سے دو چار آپ سے باتیں کریں گے, کھلے عام دنیا کو دکھا دیں گے.